اس مرد خدا کو اللہ تعالیٰ نے دلیری دی. میں کہا کرتا تھا جناب بڑی زندگی دیکھی ہے، بڑے لوگ دیکھے ہیں، میں تو آپ کے قریب ہوں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ فرماتے تھے کہ میں حضرت خالد بن ولید کی قبر کے ساتھ نا 2 کھڑے ہو کے نفل ادا کیے تھے دایاں کندھا لگا کر، اور میں نے کہا تھا جناب آپ اسلام کے بہت بڑے جرنیل ہیں، بہت ہی دلیر ہیں، سخیوں کے مال میں کمینوں کا حصہ ہوتا ہے. فرمایا انہوں نے سخیوں نے مجھے کمینے کو دلیری دے دی. اور پھر میں نے کہا حضرت آپ کو کسی بات سے ڈر نہیں لگتا؟ فرماتے ایک بات سے ڈر لگتا ہے، ایک شے سے ڈر لگتا ہے. میں نے کہا حضرت وہ کیا ہے؟ فرماتے قیامت والے دن میں اپنے آقا و مولا کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں. اور یار سوچو جس نے اپنی ساری زندگی ایک ہی سبق پڑھایا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں، کسی نے کوئی بڑے خوف والی بات کر دی، آپ نے فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ. کسی نے کوئی جناب بڑی خوشی والی بات کر دی، آپ فرمانے لگے، کوئی کہتا جناب آپ کو آئیں باہر نیشنلٹیاں دیتے ہیں، آپ کا علاج باہر کرواتے ہیں، آپ مسکراتے ہوئے ایک شعر پڑھتے ہیں، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. وہ آدمی، وہ شخص، وہ مرد درویش، اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہے جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز. علامہ اقبال کہتا ہے یہ کون غزل سرا ہے پرسوز و نشاط انگیز. اقبال کہتا ہے یہ کون غزل خواں ہے پرسوز و نشاط انگیز، اندیشہ دانا کو دیا جس نے جنوں آمیز. اقبال کہتا ہے کہ سب اندیشے لگا رہے تھے، ہم ایسے کریں گے تو یوں ہو جائے گا، ایسے کریں گے تو یوں ہو جائے گا. اس نے سارے اندیشے دانا کو، سارے بڑے بڑے فلسفیوں کو، بڑے بڑے جناب خطیبوں کو، بڑے بڑے سیاستدانوں کو اس نے جنوں آمیز کر دیا کہ وہ جس گلی میں جاتے ہیں آگے سے چھوٹا سا بچہ بھی دیکھ کے کہتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. میری بات مکمل ہے، میری بات مکمل ہے. یہ وہ مرد درویش جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ہوا ہے گو تند و تیز چراغ اپنا جلا رہا ہے. بڑی بڑی تیز ہوائیں، اپنے بھی بیگانے بھی دشمن ہو گئے. بلکہ ایک موقع تو وہ آیا کہ ہم سب نے فیض آباد میں بابا جی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ بابا جی جو آپ مطالبہ کرتے ہیں نا یہ ممکن نہیں ہے، کیسے ہوگا استعفیٰ، وہ بھی وزیر کا استعفیٰ. ادھر دھرنے ہوتے ہیں، علامتی ہوتے ہیں، لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں. تو بابا جی نے ایسے دیکھا، فرمایا چلو میرے واسطے دی گل نہیں، مینوں آرڈر ہویا میں استعفیٰ لے کے جانا. اور پھر ہم چشم فلک نے دیکھا کہ برستی ہوئی گولیوں اور برستی ہوئی آگ اور برستے ہوئی شیلوں میں بھی علامہ خادم حسین رضوی نے اپنی بائیں جیب سے استعفیٰ نکال کر ایسے دکھایا کہ یہ دیکھو میں لے آیا ہوں. بس اتنا ہی ہمارا مقصد تھا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری لگے، بس اور کوئی مقصد نہیں تھا. اور ہمیں وہ زندگی کا یہی مقصد بتا کر گئے ہیں. اور قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی، حضرت بلال نے کہا تھا نا کہ را برا کنک کرا کرائی کری منت درا. حضرت بلال کا شعر حبشی میں ہمارے استادوں نے ہم تو ان کی سنائی ہوئی باتیں نقل کر سکتے ہیں، یار اس سے زیادہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے دامن میں اور کچھ نہیں ہے. ہاں ایک چمکتا ہوا سورج ہے جس کا نام علامہ خادم حسین رضوی ہے. ہاں جس کو موت بھی دیکھ کر ہٹ جاتی ہے. ہاں وہ جس نے دلیری کی تو انتہا کر دی، علم بیان کیا تو انتہا کر دی، عمل کیا تو انتہا کر دی. علامہ اقبال نے کہا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام. اور کہتا ہے عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا، یہ تو عصر رواں ہے نا کہ لبیک لبیک ہو رہی ہے. اور ایک وہ جگہ بھی ہے، کہتا ہے عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور بھی جہاں ہے جن کا نہیں کوئی نام. کہتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی نے جب حضور کی محبت کی بات کی ہے تو پتہ نہیں کتنے جہانوں سے گزر گیا ہے. وہ شخص کو اللہ تعالیٰ نے کہاں لے گئے. کوئی اپنی مال و دولت سارا کچھ ساری زندگی خرچ کرے، کیا اس کو اتنا مقام مل سکتا ہے؟ کیا ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے اتنے بندے جنازے میں لائے جا سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب بہت بڑا جنازہ تھا. میں نے کہا جی میں مانتا ہوں بہت بڑا جنازہ تھا، لیکن وہ شخص کتنا بڑا تھا یہ تو میں نہیں معلوم.
یہ صدیاں لگیں گی کھلنے میں. ابھی میں حقیقت بات آپ سے کہہ رہا ہوں, صدیاں لگیں گی کھلنے میں کہ علامہ خادم حسین رضوی کون تھا, وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا شخص کون تھا جو اپنے گریباں میں قیامت جتنا ہنگامہ رکھتا تھا, جس نے قوم کی ہر سمت درست کر دی. جب لوگ یہ حدیثیں سنا رہے تھے گھڑ کر جھوٹی, وہ حدیث تو ہوئی نہیں جو جھوٹی ہو گئی, بر منسوب کر رہے تھے کہ جناب ایک مائی کوڑا پھینکتی تھی اور یوں ہوتا تھا یوں ہوتا تھا. بابا جی ایسے بھی فرمایا ہوئے کس دی جرت ہے میرے آقا و مولا تے کوڑا چھوٹے, اور فرمایا سامنے سکا چاچا بیٹھا ہوئے عربہ بن مسعود صلح حدیبیہ دے موقع تے پیچھے سکا بھتیجا کھڑا ہوئے, تو صحابہ جنہاں حضور دے نا تو گردناں کٹائیاں وہ ویکھدے رہے کوڑا مائی چھوڑ دی رہی. آپ نے فرمایا قوم نو غلط راہ نہ دیو, اوئے قوم نو غلط نہ دیو. آپ نے فرمایا صلح حدیبیہ دے موقع تے چاچا خوشامد واسطے حضور دی داڑھی نو بار بار صرف داڑھی نو ہاتھ لاوے تے پچھو بھتیجا چیخ کے کبے آخر یادا کان لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک, کبے چاچا باویں تو خوشامد نہ حضور دی داڑھی نو ہاتھ لا رہا, اگر یہ دوبارہ حضور دی داڑھی والا ہاتھ ودیا نا تو ایک کٹے ہویا واپس آئے گا, سلامت واپس نہیں آئے گا. یہ قوم کو بتایا. اور پھر جب عالمی سطح پر یہ سازش چلی کہ جناب اسلام تلوار سے پھیلا ہے, مسلمان سارے گھبرا گئے. او ہو جناب اسلام کے اوپر بڑی بات آ گئی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں سارے مفکر جو بھی سنے, آپ نے بھی سنے ہوں گے, آپ اگر مجھے بتائیں گے میں اپنی تصحیح کر لوں گا, لیکن میں نے ایک شخص کو دیکھا, پھر کفار نے خود ہی سازش چلائی کہ جی اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. مسلمانوں نے فوراً اپنا لیا, ہاں جی اسلام اخلاق سے پھیلا, اخلاق سے پھیلا, اخلاق. سب کوئی بات جو نہیں تھی. ایک بندہ باہر نکلا, اس نے کہا اوئے تم حضور کی تلوار تھام نہیں سکتے, اس کی نفی کرتے ہو, اس کی نفی کرتے ہو جس کو میرے آقا و مولا نے ایسے غزوہ احد کے موقع پر بلند کیا. میرے آقا نے فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا. بڑے صحابہ آگے آئے, میرے آقا و مولا نے عطا نہیں کی. حضرت ابو دجانہ آگے کہا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا اور طاقت رکھنے والوں, میرے آقا و مولا طاقت کا حق بتا گئے ہیں, سنو طاقت کا حق کیا ہے. حضرت ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے. میرے آقا و مولا نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں پر اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. طاقت کا پہلا حق آپ کو بتا دیا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق کیا ہے. میرے آقا و مولا نے فرمایا کسی مظلوم پر نہ چلے. طاقت کا دوسرا حق بھی میرے آقا نے بتا دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے. میرے آقا و مولا نے فرمایا یہ کسی بچے اور کسی عورت پر نہ چلے. جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور حق, میرے آقا و مولا نے فرمایا یہی ہے. حضرت ابو دجانہ نے حضور کے ہاتھوں مبارک سے تلوار وہ لے لی, میرے آقا و مولا نے تلوار عنایت کر دی. پھر آپ آگے بڑھے اور آپ نے وہ تلوار پکڑ کرنا, ہمارے قائد فرماتے تھے کہ اگر میں کھڑا ہوتا تو میں آپ کو چل کے دکھاتا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیسے چلنا چاہتے تھے. حضرت ابو دجانہ نے وہ تلوار جب ہاتھ میں لی نا تو پہلوانوں کی طرح ایسے ایسے چلے, ایسے 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 ایسے. سامنے کفار کھڑے ہیں. یہ دیکھ لینا یہ چال جو ہے نا علامہ خادم حسین رضوی کی منافقوں کے آگے اور حضور کے گستاخوں کے آگے اتنی سخت کیوں تھی. میرے آقا مولا نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے. جب وہ پہلوانوں کی طرح تلوار لے کے چلے نا, میرے آقا مولا نے فرمایا یہ چال جو ابو دجانہ چل رہا ہے نا یہ اللہ کو بڑی ناپسند ہے, یہ غرور و تکبر والی چال ہے, لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. پھر حضرت ابو دجانہ نے کہا کیا, فرمایا ان الذی عاہدنی خلیلی. نے کہا آج اپنے آقا و مولا سے وعدہ کیا ہے, آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں لڑیں گے, اگلی صفوں میں لڑیں گے. ایسا ہی وعدہ امیر المجاہدین نے اپنے آقا سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی ناموس کا مسئلہ ہوگا, کوئی باہر نکلے نہ نکلے, کوئی اپنی خانقاہوں میں بیٹھے, کوئی مزاروں میں بیٹھے, کوئی اپنے تختوں پر بیٹھے, کوئی جناب عیاشیاں کرے, کوئی باہر کے دورے کرے, آپ کا غلام اپنی ویل چیئر کے ساتھ سب سے پہلے روڈ پر ہو. اور پھر وہ عمل کر کے دکھایا, اور پھر باتیں نہیں کی صرف, پھر عمل بھی وہ کیا کہ جس کے عمل کو دیکھنے کے لیے ہم سر اٹھائیں تو ہماری پگڑیاں نیچے گرتی ہیں. مقام بڑی دور بات ہے جو عمل کیا ہے. حضرت جس حال میں امیر المجاہدین نے حضور کی ناموس پر پہرا دیا ہے نا, صرف آپ وہ حالات سن لینا آپ کا جگر پانی ہو جائے گا. میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں, آپ اور میں اگر اس حال میں ہوں, ہمارے پاس 1 کروڑ تعویل ہوگی کہ جناب او نہیں میرے پاس تو جناب ہمیں تو ایک نزلہ لگ جائے نا تو ہم جناب مسجد تک نہیں آتے. میں امیر المجاہدین کے ساتھ رہا ہوں, عمل کا اتنا پابند,
اذان ہوئی ہے پھر نماز کے لیے بیگانگی کر دی، نماز میں کوئی معافی نہیں، اور جو نہیں پڑھتا تھا آپ اس کو بڑی سخت وعید کرتے تھے، اور نماز اذان ہو گئی، بیگانگی کا عالم ہو گیا، میں پاس بیٹھا ہوں پتہ ہی نہیں، فرمایا اٹھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ اس حالت میں تو بندہ 100 جدے کرتا ہے کہ جناب میں نے نماز نہ بھی پڑھی، اگر لیٹ بھی پڑھی تو کوئی بات نہیں، لیکن امیر المجاہدین عمل کے اتنے پابند، اتنے پابند، کوئی ذرا سی بات۔ آپ مجھے ایک آپس کی بات بتائیں، میں صبح سے یہ چلا ہوں، یہ وہی دھوتی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اس کی حالت دیکھیں، یہ حالت اس کی بڑی عجیب سی ہو گئی ہے، پھولوں کے نشان اور گچل مچل ہو گئی ہے۔ یہی آپ جب چادر امیر المجاہدین کی گود میں دیکھیں گے نا 4 دن بعد بھی تو وہ چمک رہی ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب سے ہم نے امیر المجاہدین کو دیکھا آپ کے کپڑوں پر ہم نے ایک بل بھی دیکھا ہو۔ میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں، جس حالت میں وہ تھے وہ حالت ان کا رب جانتا ہے بہتر، لیکن امیر المجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے روحانیت کا بھی وہ عالم دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ سفر کرتے، آپ 2 دن کپڑے نہ تبدیل کرتے، 3 دن نہ تبدیل کرتے، آپ کے کپڑے اسی طرح صاف اور ہماری حالت غیر ہوئی ہوتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانیت دی تھی۔ میں نے کہا جناب یہ کیا معاملہ ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں نا تو ہمیں عجب سی خوشبو آتی ہے جو ہم نے کہیں نہیں سنی۔ تو فرماتے تھے تم رسمن پڑھتے ہو، میں دل سے پڑھتا ہوں۔ بس یہی بات ہے ان کی زندگی کی ہم سے جداگانہ، ہم نے ہر کام رسمن کیا، انہوں نے ہر کام دل سے کیا۔ اور پھر کیسے دل سے کیا؟ فرماتے خود فرماتے تھے نا، فرماتے تھے جنہوں نے حضور کو رسمن مانا وہ مقام شہد مدینہ پاک سے 1.5 میل ہے، اور مقام احد مدینہ پاک سے 3 میل ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ جنہوں نے حضور کو رسمن مانا نا وہ حضور کے ساتھ 1.5 میل بھی نہیں چلے، اور جنہوں نے حضور کو ایمان جان سے بڑھ کر مانا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں، ہم سے پوچھتے ہیں۔ میرے آقا مولا نے بدر کی طرف جاتے ہوئے پوچھا اے میرے صحابہ بدر میں جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں۔ حضرت 7 دن معاذ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں، سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وعدنا ما شیتا۔ یہ کافی سارے آپ نے دعوے کیے، اس میں سے کچھ یہ ہیں کہ جناب یا رسول اللہ آپ حکم کریں، آپ جس سے صلح کریں گے ہم اس سے صلح کریں گے، آپ جس سے دشمنی کریں گے ہم اس سے دشمنی کریں گے، آپ جہاں کہیں گے ہم وہاں مال خرچ کریں گے، جہاں کہیں گے ہم خون بہا دیں گے۔ یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہم کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں گے۔ علامہ اقبال نے یہاں خود ہی سوال اٹھایا، اس نے کہا کہ انہوں نے گھوڑے سمندروں میں کیا ڈالنے تھے؟ غزوہ بدر میں بعض روایات میں مختلف ہے، اور جو مستند روایات ہیں جس پر اتفاق ہے اس میں یہ ہے کہ صحابہ کے پاس 2 گھوڑے غزوہ بدر میں، 8 تلواریں۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ کون سے گھوڑے تھے جو انہوں نے سمندروں میں ڈالنے تھے؟ گھوڑے تو ان کے پاس 2 تھے۔ 2 باتیں ہیں اس میں، ایک بات یہ ہے کہ حضور کی محبت میں جب بھی بات پڑھ کر کی جائے نا رب کو بڑی پسند ہے۔ صحابہ 313 آگے 1000 کا لشکر 313 کے ساتھ کیسر و کسرا کے ساتھ ٹکرانے کی بات کر رہے ہیں، 2 گھوڑے اور 2 گھوڑے رکھ کر سمندر میں ڈالنے کی بات کر رہے ہیں، دریاؤں میں ڈالنے کی بات کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، وہ کون سے گھوڑے ہیں؟ اقبال کہتا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بہر و بر در گوشہ دامان اوست۔ اقبال کہتا ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے نا کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب میں موجود ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا پھر کہ ہمارے قائد میں کے دل میں حضور کی محبت تھی، کائنات کی ساری نعمتیں ان کے پاؤں میں پڑی رہتی تھی، ان کے سرانے کے نیچے پڑی رہتی تھی۔ پھر یہ تو دعویٰ کیا صحابہ نے حضور کے سامنے، حضور اس دعوے پر بڑے خوش ہوئے، اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس اسباب تو ہے نہیں، ہم کیسے جناب 2 گھوڑے ڈالیں گے۔ پھر ایک وقت آیا امت پر، حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں صحابہ نے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیے۔ جب سامنے سے ایرانی فوجیوں نے دیکھا نا تو وہ کہنے لگے دیواں امن دیواں امن، انہوں نے کہا یہ انسان نہیں ہو سکتے، یہ کوئی اور مخلوق ہے، دیوانے ہیں، مجنوں ہیں۔ ایک رائٹر ہے اس نے بڑا کمال اس معاملے پر ایک بات لکھی ہے، اس نے کہا کہ یاد رکھنا جذبہ جو ہوتا ہے نا وہ سواریوں میں نہیں ہوتا، سواروں میں ہوتا ہے۔ ہم نے پھر دیکھا کہ ہمارے قائد میں جذبہ تھا، پھر ہمارے آخری بچے کارکن تک بھی وہ جذبہ اترا۔
ہمیشہ یاد رکھنا، ہمارے قائد کہتے تھے پانی پرنالوں سے صاف آتا ہے، نیچے سے پانی صاف نہیں ہوتا۔ اگر پانی اوپر سے صاف اترے نا تو پھر پانی صاف رہتا ہے، اگر اوپر سے پانی گندا ہے تو پھر نیچے قوم تک بھی گندا پہنچتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب صحابہ نے گھوڑے دریائے دجنہ میں ڈالے تو پھر علامہ اقبال کہنے لگا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میرے قائد کی زیادہ تر گفتگو جو ہے نا وہ نوجوانوں سے ہوتی تھی، اور کیسر و کسریٰ، حضرت عمر کے دور میں کیسر و کسریٰ فتح ہو گئے۔ حضرت عمر نے مسجد نبی میں ہی ہمیشہ بیٹھ کر تمام انتظام حکومت چلائے۔ میرے قائد سے کوئی کہتا تھا نا کہ جی آپ مولوی، بڑے لوگ منہ پھٹ بھی آتے تھے، آپ مولوی نظام حکومت کیسے چلائیں گے؟ آپ فرماتے تھے یار وہ شرابیں پی کے چلا سکتے ہیں نا، ہم مسجد میں بیٹھ کے نظام حکومت اس سے بہتر چلا لیں گے۔